اتنی تعداد میں پروجیکٹس آپ کو 2026 میں کمپلیٹ ہوتے نظر آئیں گے اور آپ لوگوں کو وہ بھی ساتھ ساتھ دکھائیں گے. اس میں میں جو میرے ساتھی وزیر ہیں طلال صاحب، سیکٹری صاحب، چیئرمین CDA، پوری ٹیم، IG اسلام آباد، سب جو ہیں وہ میرے خیال ہے اس سال کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ سب نے مل کے کام کیا ہے اور یہ میری اکیلے کی ایفرٹ نہیں ہے، یہ ہماری ساری ایک ٹیم ہے جو مل کے یہ کام کر رہی ہے. تو بہت بہت شکریہ. اچھا سر، یہ بتائیں کہ بھارت کی جانب سے دوبارہ سے یہ شاہین چوک ہے سر، یہ بھی شاہین والا کام تھا سر. اس منصوبے کے حوالے سے بتائیں کہ یہ آپ کے آنے کے بعد یہ کون سا پروجیکٹ ہے جو اسلام آباد میں کیا نمبر ہے اس کا جو پروجیکٹ لگایا اور کتنے مالیت کے ابھی تک پروجیکٹ سر ہو چکے ہیں؟ یہ میں آپ کو ویسے کیلکولیٹ کر کے 3 بلین کے 18 پروجیکٹ کیے ہیں، 15 بلین میں 18 پروجیکٹس ہوئے اور انشاءاللہ آپ کو اگلے جو آنے والا سال ہے اس میں انشاءاللہ اس سے دگنی تعداد کے پروجیکٹ کے حوالے سے تو منصوبے ہوئے ہیں. کرکٹ گراؤنڈ اور دیگر جو ہوٹلز جو بن رہے ہیں اور دیگر جو اس طرح کے جو میگا پروجیکٹس ہیں، اس حوالے سے کیا کوئی؟ دیکھیں، کرکٹ گراؤنڈز کے اوپر ہم نے تقریباً 7-8 گراؤنڈ ہیں جس پہ کام کر رہے ہیں. کرکٹ اسٹیڈیم کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس کی بھی آپ کو اشتہار ہو گیا میرے خیال میں. اشتہار ہو گیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ایک پاکستان کا سب سے خوبصورت اسٹیڈیم ملے گا یہاں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ ایم ٹیک کا آخری روز ہے، اس میں کوئی یہ آخری روز ہے؟ مجھے ابھی کیونکہ ہمارے عوامی وزیر تو یہ ہیں تو انہوں نے ابھی کہا ہے کہ 15 دن کی ایکسٹینشن کریں، تو ان کا اپنا فیصلہ ہے. میں بھی کہوں یہ بھی کہیں ایک ہی بات ہے، تو طلال صاحب خود ہی اناؤنس کر دیں گے 15 دن کی. سر یہ بتائیے گا کہ آگے پروجیکٹ 2026 کے کیا پلانس ہیں؟ کیا 2026 میں اسلام آباد میں ہم بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کی بات کریں؟ انفراسٹرکچر سے زیادہ اسلام آباد میں خوبصورتی سب سے پہلی چیز ہے، انٹرٹینمنٹ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے، تیسری گرینری لانی ہے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور چوتھی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اسلام آباد میں جو ایک ڈل سی فیل آتی تھی وہ ختم کرنی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ تقریباً پاکستان کے ٹاپ 25 ریسٹورنٹ سب کے سب یہاں پہ آ رہے ہیں. ہم نے کراچی ٹیمیں بھیجی ہیں، ہم نے لاہور ٹیمیں بھیجی ہیں، ہم نے پشاور ٹیمیں بھیجی ہیں، اور ان کو خود اپروچ کر کے وہ خود حیران ہے کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں آ کے اپنی چینز کھولیں. پھر اس کے بعد جو اگلے سال میں انشاءاللہ تعالیٰ سب سے بڑی چیز ہوگی وہ اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ ہے جو کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. کنونشن سینٹر ایک نیا بننے جا رہا ہے جو کافی بڑا ہوگا، جو SCO کانفرنس کے لیے. اس کے ساتھ یہاں پہ ایکسپو سینٹر نہیں تھا، وہ بننے جا رہا ہے. تو یہ سارا وہ جو ویژن 2027 کے پلان ہے اس میں ہے، اور آپ کو سارا بریف سر آپ کے پروجیکٹس کو ہر کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے سر، لیکن تنقید ہوتی ہے CDA کے اوپر کہ درخت کٹ رہے ہیں، ماحولیات خراب ہوئی، اس حوالے سے بھی میں آپ کو کہوں گا کہ جتنے ویسے تو درخت ہماری کوشش تھی، میں نے اس پروجیکٹ میں ایک یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ اس درخت کو بھی بچانے کے لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کتنی ایفرٹ ہوئی ہے. یہ آپ کسی CDA والے سے پوچھیں، یہ اکیلا درخت تھا اور ہم نے اس کے لیے بھی کتنی ایفرٹ کی ہے اور تھوڑی الائنمنٹ چینج کی ہے. تو ایک ایک درخت کو بچانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اور اگر ایک درخت لگ رہا ہے تو اگر کٹ رہا ہے تو اس کے پیچھے یقین کریں 100 درخت ہم لگا. اچھا سر، ایک سوال لیجیے گا، آپ نے جو اسلام آباد کے اندر کام کیے ہیں وہ یعنی کہ تعریف کے قابل ہیں، آپ کو شاباش دی جانی چاہیے. یہ بتائیے گا اسلام آباد کے اندر جو آپ کچی آبادیوں کے لیے آپریشنز کر رہے ہیں، آپ نے غریبوں کے چھتوں کو مسمار کیا، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں آپ نے لوگوں کو بے گھر کیا، اس کے لیے آپ کا کیا پلان ہے سر؟ اسلام آباد کے اندر اگر کوئی ایک گھر کسی کی پراپرٹی اور ملکیت ہے اور میں نے گرایا ہے تو میں نہ صرف اس بندے کو بھی جواب دوں اور اللہ کو بھی جواب دوں. ایک بھی گھر، مجھے اپنی ٹیم پہ اتنا اعتماد ہے کہ جو یہ آپریشن کر رہے ہیں ایک ایک چیز کی ویریفیکیشن کر رہے ہیں. ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سرکار کی زمین پہ گھر بنائیں، قبضہ کریں اور اس کے بعد اس کو کچھ نہ کہے. آپ یہ ایک آبادی نہیں ہے، جہاں جہاں پر سرکاری زمین ہے اور وہاں پر قبضہ ہے اس کو ہم نے خالی کرانا ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں. اس پروجیکٹ کے ساتھ یہاں پہ گھروں میں انہوں نے جتنے گھر کا سائز تھا 3 گنا یہاں پہ زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا. ہم نے وہ بھی ساری خالی کرا. خالی ان غریب کی آبادی کے اوپر نہیں کام ہو رہا. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک چیز کا جواب دیں. اگر کوئی ایک بھی گھر جس کی ملکیت ہو، ہم یار زمین ہی سرکار کے نام ہے، اس کی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب کاغذ میں سرکار کے نام ہے تو وہ جو مرضی کاغذ لے آئے. جب جو پچھلے 50 سال کا ریکارڈ ہے اس میں اگر وہ سرکار کی زمین ہے وہ کس کی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ سر یہ بالکل
अहम खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। पाक सऊदीया दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का आज़म। यह अहम खबर है। अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। पाक सऊदीया दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का आज़म ज़ाहिर किया गया है। कुछ मनाजिर भी हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अहम नौयत की ये मुलाकात हुई है। मुलाकात में हालिया इलाकाई और आलमी पेशरफ पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर की मुलाकात हुई। पाक सऊदीया दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का आज़म। मुलाकात में हालिया इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। नया साल, नई शुरुआत, नया आज़म। न्यूजीलैंड में 2026 का आगाज हो गया। ऑकलैंड में नए साल का शानदार इस्तकबाल। ऑकलैंड स्काई टावर आतिशबाजी से जगमगा उठा। हजारों अफराद नए साल को खुशामदीद कहने के लिए ऑकलैंड में मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर खुशी का समा। कुछ देर बाद शानदार आतिशबाजी होगी। दुबई में बुर्ज खलीफा से रंगो नूर की बरसात होगी। लंदन आई भी रोशनियों से मुनव्वर होगा। आतिशबाजी का सामान पहुंचा दिया गया है। आखिरी जश्न न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर होगा, जहां क्रिस्टल बॉल गिरने का मंजर देखने के लिए हजारों अफराद की आमद मुतवक्के है। तो दुनिया भर में नए साल को अपने अपने अंदाज में खुशामदीद कहा जा रहा है। जबकि पाकिस्तान में साल 2025 का आखिरी सूरज गुरूब हो गया है। आखिरी सूरज तल्ख और शीरी यादें लेकर गुरूब हुआ है। ये एक दिन का इख्तिताम नहीं बल्कि पूरे साल को अलविदा कहने का लम्हा था। कुछ ख्वाब पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए। शहरियों को नए साल से अच्छी तवक्कुआत हैं। दुआ गो हैं कि 2026 खुशहाली और तरक्की का साल साबित हो, मुल्क में अमन आए। तो आपको बता रहे हैं, मनाजिर भी हमने आपको दिखाए थे। पाकिस्तान में साल 2025 का आखिरी सूरज गरूब हो चुका है। आखिरी सूरज तल्ख और शीरी यादें लेकर गरूब हुआ। ये एक दिन का इख्तिताम नहीं बल्कि पूरे साल को अलविदा कहने का लम्हा था। कुछ ख्वाब पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए। शहरियों को नए साल से अच्छी तवक्कुआत हैं। दुआ गो हैं कि 2026 खुशहाली और तरक्की का साल साबित हो, मुल्क में अमन आए। शहर शहर नए साल की भरपूर तैयारी जारी। इंतजामिया भी SOPs पर अमल दरामद के लिए अलर्ट है। किस शहर में क्या हो रहा है ये भी जानेंगे। तो शहर शहर नए साल को खुशामदीद कहने के लिए तैयारियां इस वक्त जारी हैं और हर शहर के अंदर इंतजामिया भी अलर्ट है कि कोई हुल्लड़बाजी ना हो, कोई गुलगप्पाड़ा हो और कुछ ऐसा ना हो कि जिससे अमन खराब हो। शहर शहर नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारियां जारी हैं। कुछ शहरों में सूरज गुरूब हो चुका है और ये जो मनासिर हैं ये भी आप देख रहे हैं। बिल्कुल, ये अब से कुछ देर पहले की मनासिर हमने आपको दिखाए। और पाकिस्तान में हर शहर में अपने अपने अंदाज में 2026 को वेलकम किया जाएगा और हर शहर में तैयारी है। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, कोयटा, हैदराबाद, सक्खर, किसी भी शहर का आप नाम लें, वहाँ पर अपने अपने जो है अंदाज में तैयारी कर ली गई है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं और सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। शहर कायद की बात करेंगे। शाहनवाज अली कादरी हमें शहर कायद से ज्वाइन कर चुके हैं। शाहनवाज, आप बताएगा कि कराची में किस किस मकाम पे फायरवर्क होगा और तैयारियां कैसी हैं? इस दफा तो सी व्यू जाने वाले तीनों रास्ते खोल दिए गए हैं। बिल्कुल, नए साल का जो जश्न में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं और कराची वालों की बड़ी तादाद है जो मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स का रुख करती है। और उन शहरियों की सिक्योरिटी के लिए अगर हम बात करें तो पुलिस की जानिब से जो है तो तमाम ठीक है शाहनवाज, आपसे दोबारा से बात करेंगे। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं और मुख्तलिफ शहरों में हम देख भी रहे हैं कि जश्न मनाने के लिए जो मंचले हैं वो भी सड़कों पे मिनाहिल बाहर आ गए। बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहजाद अली वहां से हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, आप बताइए कि इस्लामाबाद में इंतजामिया की कैसी तैयारियां और आवाम जो है वो नए साल को वेलकम करने के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं?
جی میں ناہل بالکل اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے حوالے سے بھرپور تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ جڑواں شہروں کی اگر میں بات کروں تو سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ فائر ورکس اور میوزیکل کانسرٹس کا انعقاد ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیملی اور بچوں کے لیے جو ہے وہ مختلف سٹال بھی سجائے گئے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ نئے سال کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کی خوبصورت ترین لوکیشن پارک ویو سٹی کے اندر، جہاں پر ہمیشہ کی طرح بڑی آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا رات کے 12 بجتے ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ لیک ویو کنارے اس وقت بھی جو ہے وہ ڈانسنگ فاؤنٹین آن ہے، لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ۔ یہاں پر آنے والے جو شہری ہیں وہ نئے سال کو بھرپور طریقے سے خوش آمدید کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پارک ویو سٹی کے اندر میوزیکل کانسرٹ کا بھی جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو منچلے پہنچیں گے وہ میوزیکل کانسرٹ کے ہمراہ یہاں پر جو ہے وہ نئے سال کو خوش آمدید کہیں گے۔ پارک ویو سٹی میں اس وقت بھرپور تیاریاں ہیں، اور اگر میں سچویشن بتاتا چلوں تو راولپنڈی اور اسلام آباد کی راہوں پر جو ہے وہ پولیس کی خصوصی ٹیمیں جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہیں، اور پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی جو شخص ہے اس کو جو ہے وہ قانون میں ہاتھ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ SOPs کے مطابق جو ہے وہ نئے سال کو خوش آمدید کہنے کی جو ہے وہ اجازت ہوگی، نہ تو ون ویلنگ کی اجازت دی جائے گی، نہ ہی جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کے حوالے سے جو ہے وہ کسی شخص کو بھی چھوڑا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے متنبہ کیا ہے منچلوں کو کہ اگر کوئی شخص پبلک مقامات پر یا کہیں بھی جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کرے گا تو اس کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو ہے مقدمات درج کیے جائیں گے۔ آتش بازی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اسلام آباد کا موسم بہت ٹھنڈا ہے، تو فائر ورکس کے ساتھ ساتھ کہیں جہاں پر کھانے پینے کا انتظام ہے، کچھ ایسا بھی انتظام ہے کہ شہری جب باہر نکلیں گے تو انہیں ٹھنڈ محسوس نہیں ہوگی، آگ جل رہی ہوگی کہیں پہ، اس طرح کا بھی کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ جی بالکل، اگر مہک میں بتاتا چلوں تو پارک ویو سٹی میں جو ہے وہ خوابوں کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے۔ لوگ جو ہے یہاں پر آ رہے ہیں اور گرما گرم خوابوں کے ساتھ نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں اپنی فیملیز، بچوں کے ہمراہ جو لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ باربیکیو، گرما گرم سوپس، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ قسم کے جو کھابے ہیں ان کے سٹال یہاں پر پارک ویو سٹی کے اندر سے جو ہے وہ سجائے گئے ہیں۔ دیگر بھی جو مقامات ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد میں، وہاں پر بھی جو ہے وہ فیملی ایونٹس کا موسٹلی جو ہے وہ اس بار انعقاد کیا گیا ہے، اور جہاں بھی جو ہے وہ آتش بازی اور میوزیکل کانسرٹ جو ہے وہ منعقد کیے جا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اسپیشلی فوڈ چینز نے اپنے سٹال سجائے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ کھابوں کا انتظامات کیے گئے ہیں، کیونکہ آج اسلام آباد میں صبح سے ہی جو ہے وہ ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی جاری ہے، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ اب سے تھوڑی دیر بعد شاید جو ہے وہ موسلادھار بارش بھی ہوگی۔ تو بارش میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو شہری ہیں وہ نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے بھرپور انداز میں اس وقت تیاریاں کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ پارک ویو سٹی کے اندر ایک بڑی تعداد شہریوں کی پہنچ رہی ہے تاکہ اپنے پیاروں کے ساتھ نئے سال کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ خوش آمدید کیا جا سکے۔ تو اس وقت ٹھیک ہے شہزاد، اسلام آباد میں نئے سال کا آغاز ابر رحمت سے ہونے جا رہا ہے۔ پنجاب میں اراضی کا ریکارڈ اور منتقلی شفاف بنانے کے لیے اہم فیصلہ، پٹواریوں کو وراثت کی منتقلی کے علاوہ تمام زبانی بھی اور انتقال سے روک دیا گیا۔ بورڈ آف ریونیو کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب میں زبانی لین دین پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ زمین کے انتقال باقاعدہ رجسٹرڈ دستاویز پر ہونے چاہیے۔ وراثت کے معاملات کے علاوہ کوئی بھی انتقال زبانی لین دین پر درج یا منظور نہیں کیا جائے گا۔ تمام ریونیو افسران کو ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت، کسی کے بھی خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ قواعد کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ ابھی آپ کو اہم خبر دیتے ہیں، وزارت خزانہ نے ماہانہ اکنامک اپ ڈیٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے۔ موجودہ مالی سال پہلی سہ ماہی میں ترقی کی رفتار 3.71% ریکارڈ کی گئی ہے۔ رپورٹ میں آئندہ مہینوں کے دوران معاشی رفتار برقرار رہنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ رپورٹ کے متعلق مزید بات کریں گے نمائندے خصوصی شکیل احمد، ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر چکے ہیں۔ شکیل، اس رپورٹ میں مزید کیا کچھ لکھا ہے؟ دیکھیں، حکومت نے اس فسکل ایئر کے دوران 4.2% کا GDP گروتھ کا ٹارگٹ رکھا ہے۔ پہلے کوارٹر میں 3.7% گروتھ ریکارڈ کی گئی ہے، اور وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ یہ معاشی رفتار جو ہے برقرار رہے گی۔ زراعت میں 2.89%، صنعتی شعبے میں 9.38% گروتھ رہی ہے، اور پہلی سماہی میں جو سروسز سیکٹر ہے اس میں 2.35% بہتری آئی ہے۔ البتہ سرمایہ کاری، برآمدات اور نجی شعبے کو قرضوں کی فراہمی میں کمی آئی ہے، اور مہنگائی بڑھنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ دسمبر جو کلوز ہو رہا ہے یہ مہینہ، اس میں 6.5% تک جا سکتی ہے، اور نومبر 2025 میں یہ 6.1 تھی، اور اس پچھلے سال 4.9% تھی۔ جولائی سے نومبر سرمایہ کاری 25.3% کمی سے $93 کروڑ تک محدود رہی ہے۔ برآمدات میں بھی 3.2% کمی آئی ہے، اور 12.8% ارب ڈالر ریکارڈ کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بے حد شکریہ۔
वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। बलोचिस्तान में नई सड़कों की तामीर और रोड नेटवर्क की बेहतरी पर बातचीत। वज़ीर मवासलात की कराची कोयटा चमन N25 को 2 साल में आलमी मयार के मुताबिक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। NHA को दालबंदीन चागी रोड पर भी काम जल्द शुरू करने की हिदायत कर दी। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि बलोचिस्तान में बेहतर शाहराहों की तामीर और तरक्की अवाम का बुनियादी हक है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का बलोचिस्तान में मयारी शाहराहों का जाल बिछाने का ऐलान। साबिक चेयरमैन सेनेट और रुकने बलोचिस्तान असम्बली सादिक संजरानी को N25 की 2 साल में तामीर मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवा दी। NHA को दालबंदीन चागी रोड पर भी काम जल्द शुरू करने की हिदायत। बलोचिस्तान में रोड नेटवर्क्स को ईरान और अफगानिस्तान के साथ तिजारत के लिए अहम करार दिया। सादिक संजरानी के साथ मुलाकात में अब्दुल अलीम खान का कहना था कि बलोचिस्तान में बेहतर शाहराहों की फराहमी और तरक्की अवाम का बुनियादी हक है। कराची कोयटा चमन N25 शाहराह 2 साल में मुकम्मल करेंगे। शाहराह पाकिस्तान की तामीर आलमी मयार के मुताबिक की जाएगी। NHA बलोचिस्तान के लिए खसूसी रोड पैकेज पर काम कर रहा है। बलोचिस्तान की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। सूबे में सड़कों का जाल बिछाएंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से इजहार तशक्कुर। कहा बलोचिस्तान में NHA के खसूसी इक़दाम सूबे के अवाम के लिए कीमती तोहफा होंगे। दोनों रहनुमाओं ने सूबे में मवासलात की तरक्की पर तफसीली तबादला ख्याल किया। IMF ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इंतजामी कमजोरियों की निशानदही कर दी है। कहा कि FBR गुज़श्ता माली साल बजट में तयशुदा अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। खामियों के बायस 1.2 खरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा हुआ है। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। FBR के टैक्स मुहासिल में शॉर्टफॉल, आलमी मालियाती फंड ने वजूहात बता दी। टैक्स अहदाफ पूरे न होने की बड़ी वजह इंतजामी कमजोरियों को करार दिया गया है। के मुताबिक माली साल 2024-25 में गुज़श्ता साल की निस्बत टैक्स वसूली में 26% बेहतरी आई। इसके बावजूद FBR बजट में तय हदफ के मुकाबले में 1 खरब 200 अरब रुपए कम टैक्स जमा कर सका। हदफ 12.9 खरब रुपए था, जबकि जमा तकरीबन 11.73 खरब रुपए हुए। सेल्स टैक्स और दरामदी टैक्स में सबसे ज्यादा शॉर्टफॉल रहा। IMF के तय करदा रेवेन्यू हदफ से भी 524 अरब रुपए कम जमा हुए। महंगाई में कमी और माशी तरक्की में सुस्त रवि की वजह से 850 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ, जबकि बाकी 380 अरब रुपए कमी की वजह इंतजामी मसाइल और कवानीन के कमजोर निफाज को करार दिया गया है। IMF ने टैक्स केसेस निपटाए जाने में ताखीर की भी निशानदही की है।